سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة بضعة مني قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا مجالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة مل کری شہدہ پوندا ہے. آپ توجہ میں بیٹھیں گی تو میں کچھ پڑھوں گا. ابھی بھی ایک پروگرام سے آنا ہوا، میں یہاں 2 گھنٹے پہلے بیٹھے رہا. مجھے جو ٹائم حضرت نے دیا تھا میں نے اس ٹائم کی پابندی کی اور ٹائم پر یہاں حاضر ہوا. قبلہ مولوی صاحب سے پہلے خطاب کرنا چاہتا تھا لیکن پھر مجھے دوسرے پروگرام پہ جانا پڑا. تو آپ توجہ کریں گے تو چند منٹ میں آپ کے سامنے ذوق کے ساتھ بات کروں گا، کیونکہ میرے بھائی نے بڑی محبت سے مجھے یاد فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں قبول فرمائے. محترم المقام بھائی محمد جوید اقبال صاحب، بھائی غلام قاسم صاحب، کاشف رسول صاحب، اختر حسین صاحب، شاہد اقبال صاحب، جملہ دوستوں کی یہ خوبصورت کوشش. محترم المقام بزرگ اہل سنت حضور قبلہ چچا غلام مصطفیٰ مرحوم بھٹا رحمہ اللہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی اہلیہ کی بے حساب بخشش فرمائے. عرض کر رہا تھا کہ مل کھری شہدہ پوندا ہے، بھامے پتھ ہووے بھامے پان ہووے. اے مل کھری شہدہ پوندا ہے، بھامے پتھ ہووے بھامے پان ہووے. او اٹے مل نہیں وک سکدا، او بھامے جتنا ہی سترا چھان ہووے. تے اتھ حسب نسب دی لوڑ نہیں، او بھامے میر یا خان پٹھان ہووے. مل رحمت اوندا پوندا ہے جن کو سائیں دی جان. حمد و ثنا دے بعد جملہ تعریف و توصیف اللہ رب العزت واسطے اور جملہ درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ قدسیہ دے اندر عجز و نیاز تعریف و توصیف پیش کرن دے بعد نہایتی محترم محتشم سامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دا پروگرام ذکر امام علی مقام علیہ السلام ورضی اللہ عنہ اور برسی شریف دے حوالے نال منعقد پذیرے. اللہ تبارک و تعالی اج دی سونی کوشش کاوش اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. حضرات محترم، میں اپنی گفتگو ان جملے نال شروع کرنا چاہساں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید یہ پیغام دیتے کہ انسان ایک او زمانہ بھی ہا جڑن تو موجود تہاویں مگر تیرا ذکر نہ ہا. توجہ ہے سے موجود تہاویں مگر ذکر نہ ہا. او زمانہ کیڑا ہا؟ او زمانہ کن کنو پہلے دا زمانہ ہا، کن کنو پہلے دا زمانہ ہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. انما امرہ جب اس رب نے حکم دیا، اذا ارادہ ارادہ کیا، شیئا ایک شے کا، ان یقول لہ پھر اس شے سے فرمایا کن ہو جا. اگر کن کنو پہلے
کہیں دا وجود نہ ہا تو رب تعالیٰ کلام کے نال کریں دا پیا. اس سے ثابت ہوا کہ کن کنو پہلے کہیں دا وجود ہا. اگر کن کنو پہلے انسان دا وجود نہ ہا، کہیں دی ذات نہ ہی، تو اللہ تعالیٰ لہو دا مرجے کیوں کو پیا بڑھیں دے. گویا لہو نال اس شیئن نال مخاطب تھی تے فرمایا کن وجود چاوے. اس تو ثابت کیا کہ کن کنو پہلے ایک وجود ہا. قبلہ پٹواڑی صاحب تشریف فرمایا ماشاءاللہ. تو میں ترجمہ کرتے ہوئے دوبارہ میں ایک بات کرتا ہوں توجہ سے. فرمایا اذا ارادہ، جب رب نے ارادہ کیا. کس کا ارادہ کیا؟ ایک لفظ ہوتا ہے شاء، اس کا معنی ہوتا ہے چاہا. ایک لفظ ہوتا ہے یشاء، اس کا معنی ہوتا ہے چاہتا ہے یا چاہے گا. الحمدللہ یا قرآن ہوگا یا حدیث ہوگی. توجہ ہے، ہاں قرآن حدیث سے بہر بات نہیں ہوگی. اذا ارادہ، جب رب نے ارادہ کیا، چاہا. ایک لفظ ہوتا ہے شاء، ماضی کا صیغہ ہے اور معنی بنتا ہے چاہا. اور یشاء مضارع کا صیغہ ہے، پریزنٹ فیوچر، موجودہ آئندہ، اور معنی بنتا ہے چاہتا ہے یا چاہے گا. جب رب نے چاہا، آگے لفظ آیا ہے شیئن، اور اس کا معنی ہوتا ہے چاہت. اب ترجمہ آیت پہ غور. جب رب نے چاہا کسے؟ شیئن، اپنی چاہت کو، پھر اسی چاہت کو فرمایا کہ کن ہو جا. اس سے ثابت ہوا کہ کن سے پہلے رب کی چاہت موجود تھی. کن سے پہلے رب کا پیار موجود تھا. کن سے پہلے رب کی چاہت موجود تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ رب کی چاہت کیا ہے؟ لولا کا لما اظہرت الربوبیہ. محبوبہ جے تو آکو نہ بڑھاوا ہاں تا رب ہومنا ظاہر نہ کرا. لولا کا لما اظہرت الربوبیہ. لوگوں رب کی چاہت ذات مصطفیٰ ہے. اب آخر تک توجہ کیجئے گا. رب نے کن بعد میں کہا، ذات مصطفیٰ کا ذکر پہلے کیا. رب نے آسمان کی بات بعد میں کی، ذات مصطفیٰ کا ذکر پہلے کیا. رب نے زمین کو بعد میں بنایا، ذات مصطفیٰ کا ذکر پہلے کیا. رب نے نماز بعد میں بنائی، ذات مصطفیٰ کا ذکر پہلے کیا. رب نے روزہ بعد میں بنایا، ذات مصطفیٰ کا ذکر پہلے کیا. رب نے عرش والے بعد میں بنائے لیکن ذات مصطفیٰ کا ذکر پہلے کیا. رب نے فرش والے بعد میں بنائے لیکن ذات مصطفیٰ کا ذکر پہلے کیا. رب نے انبیاء بعد میں بنائے، ذات مصطفیٰ کا ذکر پہلے کیا. رب نے اولیاء بعد میں بنائے، ذات مصطفیٰ کا ذکر پہلے کیا. رب کیا بتانا چاہتا تھا؟ رب قاعدہ بتانا چاہتا تھا کہ لوگوں کائنات کی ہر چیز کو بعد میں دیکھنا ہے، ادب مصطفیٰ قلب میں پہلے رکھنا ہے. بیٹھے ہوئے گویا کن بعد چیز ذات مصطفیٰ پہلے ہے. رب کیا دسنا چاہتا ہا؟ رب ایک مسئلہ دسنا چاہتا کیڑا؟ فرمائے نمازی بعد چاہیے، میرے یار دی گال پہلے ہے. یہ روزہ بعد میں ہے، ذات مصطفیٰ کا ذکر پہلے ہے. یہ قاعدہ بتا کے رب تعالیٰ ایک اشارہ دینا چاہتا تھا. وہ اشارہ یہ تھا کہ جو رب کو ملنا چاہتا ہے وہ نماز بعد میں ادا کرے، قلب میں ادب مصطفیٰ پہلے رکھے. گویا کن کنو پہلے کہیں دا وجود نہ ہا، کن کنو پہلے ذات مصطفیٰ دا وجود ہا. اشارہ ہا کہ میں نے ہر شے کا ذکر بعد میں کیا ہے، ذات مصطفیٰ کا ذکر پہلے کیا ہے. اشارہ یہ دینا چاہتا تھا کہ جو خدا کو ملنا چاہتا ہے وہ پہلے ذات مصطفیٰ کو ملے. میں نے ہر شے بعد میں بیان کی ہے، ذات مصطفیٰ کا مقام پہلے بتایا ہے. میں گال کر کے اپنے موضوعی طرف آمنا چاہتا رب ہی میں کیوں کیتے؟ گویا اشارہ دینا چاہتا تھا کہ کوئی نماز پڑھنے کو اتنا ترجیح دے کہ ذات مصطفیٰ کو بھول جائے تو میں وہ نماز قبول نہیں کروں گا. نماز ضروری ہے، کوئی نہیں پڑھے گا گناہگار ہے، مگر قبول تب کروں گا کہ نماز بعد میں ہو، ادب مصطفیٰ پہلے ہو. مگر توڑے علی پور شہر دے اندر قبلہ میرے سردار صاحب علاقے دے نمبردار محترم جام انصر علی انڑ صاحب ساڑے علاقے دے کونسلر بھی ہیں اور نمبردار صاحب بھی ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دراز فرماوے. حضرت آپ دے علی پور شہر دے اندر ایک مولوی صاحب نے خطاب کیتا اور دوران خطاب فرمایا کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اسی قریب محلے کا اور 6 ماہ تک جناب کیس چلا
اور وہ گرفتار رہا، اور جب اسے چھڑایا گیا تو پھر بھی اس کا یہی موقف تھا کہ گدھے کتے بلے کا خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹتی، حضور کے خیال سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ لندن کی بات نہیں کر رہا، یہ آپ کے ملک پاکستان کے علاوہ کسی ملک کی بات نہیں کر رہا، یہ پاکستان کے اسی علی پور کے تحصیلی سطح پہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ حضور کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مگر رب نے فرمایا کہ میں نے نماز بعد میں بنائی ہے، ادب مصطفیٰ پہلے بتایا ہے۔ اس لیے سنیوں کا عقیدہ ہے کہ مولا کائنات نے نماز بعد میں پڑھی، ادب مصطفیٰ پہلے کیا۔ تو اس لیے ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں قبلہ میرے بھائی جوید اقبال صاحب، تو ہم کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، اللہ تو حمد والا ہے، وتبارک اسمک، اللہ تو برکت والا ہے، وتعالی جدک، اللہ تو بزرگ ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو ہے، الرحمن الرحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے، ایاک نعبد، عبادت تیری کرتے ہیں، وایاک نستعین، مدد تجھ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، راستہ سیدھا ہو، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ وہ جو پیر فرید کا راستہ ہے، راستہ وہ جو کاظمی کریم کا راستہ ہے، راستہ وہ جو قبلہ عالم کا راستہ ہے، راستہ وہ جو حضرت یزدانی کا راستہ ہے، راستہ وہ جو حضرت جیلانی کا راستہ ہے، راستہ وہ جو حضرت ربانی کا راستہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کا راستہ نہ ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غضب والوں کا راستہ نہ ہو، قل هو اللہ احد بھی تو ہے، اللہ الصمد بھی تو ہے، لم یلد ولم یولد بھی تو ہے، ولم یکن لہ کفوا احد بھی تو ہے، پھر رکوع میں چلا جاتا ہے، کہتا ہے سبحان ربی العظیم بھی تو ہے، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ بھی تو ہے، پھر التحیات میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے التحیات بھی تو ہے، للہ والصلوات بھی تو ہے، والطیبات بھی تو ہے۔ جب اتنا پہنچتا ہے تو آواز آتی ہے، بندے چاہتے ہو تیری نماز قبول ہو جائے تو تو نے ثنا کر کے میری تعریف کر لی، تو نے حمد پڑھ کے میری تعریف کر لی، تو نے اخلاص پڑھ کے میری تعریف کر لی، تو نے رکوع میں مجھے عظیم کہہ دیا، تو نے سجدے مجھے اعلیٰ کہہ دیا، تو نے التحیات بھی کہہ دیا، للہ بھی کہہ دیا، والصلوات بھی کہہ دیا، والطیبات بھی کہہ دیا۔ اگر چاہتے ہو تیری نماز قبول ہو جائے تو آگے پڑھو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ۔ دنیا کو پتا چلے کہ خدا وہ نماز قبول کرتا ہے جس کی ابتدا خدا کی ثنا ہو، جس کی انتہا مصطفیٰ کا سلام ہو۔ تو نماز کون سی پڑھنی چاہیے کہ نماز بعد میں ہو، خیال مصطفیٰ۔ اب موضوع کی طرف آتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا؟ کن بعد چاکستے ذات مصطفیٰ دا ذکر پہلے کیتس، رب صحیح میں کیوں کیتس؟ بیٹھے ہوئے یا چلے گیو؟ میں ذرا سپیٹ والا گیر لاتی بیٹھا تاکہ جلدی جلدی میں توڑا جناب ٹائم زیادہ نہ گنا، اپنا سبق سنا گنا۔ برحال توجہ، اللہ سے کیا دسنا چاہتے ہیں؟ فرماونا چاہتے ہیں کہ جرا خدا کو ملنا چاہتے پہلے مصطفیٰ کو ملے۔ انہیں میں سارے مسجد نبوی چلے جلو، عشاء دی نماز ہے، 90,000 جماعتی ہے، 90,000 جماعتی ہے، نماز عشاء ہے، اور میرے آقا نماز پہ پڑھیں دے۔ پہلا سجدہ کتے نے 5 تسبیحاں پڑھیں نے۔ فقہ دا مسئلہ ہے کہ اگر پہلے سجدے 5 تسبیحاں پڑھو، سبحان ربی الاعلیٰ 5 دفعہ آکھو، تو دوجے سجدے 3 دفعہ آکھو، اس تو کم آکھو، مگر پہلا سجدہ 5 تسبیح دا ہے۔ دوجا سجدہ حضور نے کیتے اتنا لمبا کیتے کہ 72 تسبیحاں پڑھی جگہ، صحابی تواہوں میں چلا گئے، سرکار پردہ تا نہیں کر گئے، حضور دا وصال تا نہیں تھی گیا، مگر صحابی انجے ویلے سوچیں دے کہ نبی سے وصال نہیں کر سکتے۔ آج آپ کا اور میرا زمانہ ہے کہ یوٹیوب واٹس ایپ پر حیات النبی دے منکر نظر آسن، نبی سنگھ دی زندگی دا انکار کرن والے کہ حضور فوت تھی گن، مگر صحابی کیا مناظرہ کرتا ہے؟ صحابی آدھے حضور پردہ نہیں کر سکتے، حضور فوت نہیں ہو سکتے۔ یہ مجھے توہم ہے، کیوں؟ جرے ویلے آپ دا وصال دا ویلا آیا، عمر سنگھ نے تلوار کر گدا، فرمایا جرا آکھوس جو سرکار پردہ کر گن میں ان دا سر قلم کر گنسا۔ حضرت ابی بکر نے فرمایا نہیں، پردہ کیتے نے، لیکن صرف ایک لمحے واسطے، ایک لحظے واسطے، ایک منٹ واسطے، ان دے بعد حقیقی حصی دنیاوی برزخی طور تے نبی سونے زندہ و حیاتن۔ اتھوں میرا امام آکے تو زندہ ہے واللہ، تو
تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے، میرے امام کاظمی کنو پچھونے نبی سی زندہ ہیں۔ آپ فرمایا کون کہتا ہے پردہ کر گئے ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، میں تو ہر لمحہ سرکار کو دیکھتا ہوں۔ بل لوگ یہاں کسی دیتے ہوئے پیچھے کاظمی کریم آج دی پہ کریں دہاں، ہاں میں دیتا ہاں، لیکن این اکھ دی جرت کہنی جو دیکھے میں قلب دی اکھ نال لیدا، بس آج دی کرنا ہاں۔ نبی پاک نے چہرے تو پردے ہٹائے، جمال دکھائے، تے پیچھے امام کاظمی کلام سے جاتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، جلوہ وطہا دیکھتے رہ گئے۔ اس نے اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار ہیرا دیکھتے۔ گویا صحابہ کا اس بات پہ مناظرہ ہوتا تھا کہ حضور پردہ نہیں کر سکتے۔ آج کے مسلم کا اس بات پہ مناظرہ ہوتا ہے۔ یوٹیوب پہ 3 ہفتے مناظرہ چلتا رہا، یاکے والی اور جتوئی کے مولویان نظام کے درمیان یوٹیوب پہ مناظرہ موجود ہے۔ یہ ثابت کر رہے تھے کہ حضور فوت ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ حضور مٹی میں مل گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آندہ ریکارڈ بات ہے، مگر یہ ان کا عقیدہ ہے۔ میرے پیر فرید کہتے ہیں خلقت کجے دی گول ہے، ہر دم فرید دے گول ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے۔ صحابی کا کیا عقیدہ تھا کہ حضور پردہ کر سکتے نہیں ہیں۔ وہ کیویں حضور دی زندگی کو اپنی زندگی دی طرح سمجھ دی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا سینہ کھولیا گے، وچو قلب کڈھیا گے، ان کو تھال چ رکھیا گے، آپ زمزم نال دھوتا گے، دھوتے ول قلب کو تھال چ رکھیا گے، ول تھال چا کے قریب کیتا گے، ول دل کو جا کے میرے قلب والی جگہ تے رکھیا گے۔ فرمایا جو کچھ تھیدا رہ گیا میں محمد دیدا رہ گیا۔ یہاں پہ ہے کوئی ایسا بندہ کہ جناب اللہ نہ کرے کسی کا یہ آپریشن ہو، اپریڈ ہو، کہ سینہ کھول دیا جائے، قلب نکالا جائے اور اسے دھویا جائے، اور دھونے کے بعد جناب دوبارہ قلب میں رکھا جائے، اور بغیر سکون کے انجیکشن دیے، بغیر جناب نشے والے ادویات ڈوز لگائے، بغیر جناب اسے یہ ہوش رہے کہ میرا قلب نکالا گیا تھا۔ حضور نے فرمایا قلب نکالا گیا تھا لیکن میں دیکھ رہا تھا۔ حضور کیا بتانا چاہتے تھے کہ جو تمہاری زندگی اور موت ہے، خلق الموت والحیات، وہ مخلوق ہے، اور انی ارسلت الی الکافہ، رب دی جتنے مخلوق ہیں میں محمد دی امت شامل ہے۔ گویا تیری میری زندگی نبی پاک علیہ السلام دی امت شامل ہے۔ پتہ چلیا سرکار دی زندگی بھی اور ہے، سرکار دی موت ویلا بھی ایک لمحہ کے لیے آیا، اس کے بعد زندہ و حیات ہیں۔ صحابی کیا دے؟ صحابی یاد ہے میں ڈٹھے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سجدہ 5 تسبیح دا کیتے، تے دوسرا سجدہ کتنا لمبا تھے؟ فرمایا 5 تسبیحوں کا نہیں، 72 تسبیحاں پڑھیج گن، 72 تسبیحاں پڑھیج گن۔ مگر سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے چن، صحابی تواہم میں چلے آگے۔ کیا آدھے؟ آدھے لگ دے نبی کریم علیہ السلام سجدے تو اٹھی گن تے میں سجدے چھاں، بس یہ خیال ہے۔ سر اٹھائے ڈٹھے کہ حضور دا سر سجدے چھے، فوراً سر دوبارہ سجدے چ رکھے تے ول خیال کیتے سرکار دا سر تا سجدے چھا، یہ پشت تے کون سوار ہا؟ سرکار کا سر سجدے چھا مگر پشت تے کون سوار ہا؟ حدیث لفظ آندن کہ صحابی دوبارہ سر اٹھے، کیا ڈٹھے؟ حسین، سیدنا حسین۔ فرمایا پشت تے گھیر دے پہ۔ نماز مکمل تھئیے، نبی پاک نے او مسئلہ اون نماز ڈسایا ہا کہ اگر بندہ نماز پڑھیں دا کھڑا ہوئے، باہر دا بندہ آتے الواوے، یا نماز اچ نمازی نل کھیڑے، نمازی دا حق بندے باہر آلے دے اثر کو قبول نہ کرے، وگرنہ نماز میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اتنا سرکار حسین دے کھیڑن کو دے دے پہ تے پہلا سجدہ 5 تسبیح دا ہا تے دوجا سجدہ 72 تسبیح دا کیتے، نماز کو لمبا کر چھوڑی۔ گویا سجدہ جس طرح کرنا تھا شریعت میں جو حکم تھا اس سے ہٹ کے سجدہ کیا۔ جملے تے توجہ، بل گالی تانی نے مکایا، بل کیا کیتے نے؟ فرمایا جب سجدہ لمبا ہو گیا حسین کھیل کھیل کے نیچے آ گئے، میرے آقا نماز مکمل کیتیے تے منبر تے تشریف گھنیں۔ فرمائنے لوگو نماز میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے کہ نماز بھی دین ہے، حسین دین کی بنیاد ہے۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، یہ لا الہ
کی بنیاد ہے حسین. ذرا جملے تے توجہ. میرے آقا نے انجے ویلے جملہ آ کے کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من الحسین. حسین میرے وچوں ہیں تے میں حسین وچوں ہاں. ذرا جملے دو تے توجہ. میرے آقا کیا دے سامنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون بعد چاہ کیا ہا، یار دا ذکر پہلے کی تہا، نماز بعد چاہیے، عربی دا ذکر پہلے ہا. اتنا نبی پاک نے سجدہ بعد چ مکمل کیتے، حسین دے کھیڈنا پہلے دکھائے. لسامنا چاہتے ہیں کہ جرا خدا کو ملنا چاہتے وہ مصطفیٰ کو ملے، تے جرا مصطفیٰ کو ملنا چاہتے وہ حسین کو ملے. اور حضور نے فرمایا حسین مجھ سے میں حسین سے. اس حدیث کا مطلب لوگوں نے یہی سمجھا. یوٹیوب پہ چلے جاؤ، لکھو یزید کے بارے میں کہ یزید کے بارے میں شریعت کا موقف کیا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ حسین نعوذ باللہ باغی ہو گئے تھے، یزید حق پر ہے رضی اللہ عنہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. او جرا فاسقہ فقد کان فاسقہ، یزید فاسقہ او جن تے اللہ رسول دی اج تک لعنت نازل تھی نہیں پئی ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ. جرا اللہ رسول کو جناب تکلیف دے وے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت دے وچ اندے تے لعنت ہوندی ہے. کیا یزید نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی داڑھی شریف دے اندر چھڑی پھیر کے اور آکھے کہ میں بدر والا بدلہ گن دے، نبی سونے کو تکلیف نہ تھی ہو سی، سرکار کو تکلیف نہ ہوئی ہو سی، مگر حسین پاک کو باغی دا لفظ کتاب میں لکھا. اتھا میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا حسین منی وانا من الحسین. حسین کو باغی نہ کہے، حسین میرے وچوں ہے میں حسین. کیا مطلب؟ فرمایا حسین کا بولنا اپنا بولنا نہیں، حسین بعد میں بولتا ہے، اس میں مرضی مصطفیٰ پہلے ہوتی ہے. اور ایک گال صحابہ سب سمجھائے نے، ساکو سمجھ نہیں ہے گال کیویں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمیندن عمر میری 16 سال ہے لیکن حسین پاک عمر چھوٹے ہن. اگر نبی پاک حسین پاک نل کھیڈ سکدے ہن تو میں کیوں نہ متوجہ تھی وہاں. آپ نے فرمایا کہ این حدیث دوتے روایت دوتے کچھ لوگ اختلاف بھی کریں دیں کہ یہ ضعیف ہے. اگر ضعیف ہے تو عمل میں مقبول ہے. عزیزان محترم ذرا توجہ جملے تھے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ عبداللہ کی میں آئے بے صحیح حسین آدھن تو سارے درد نو کرے بے. فرمایا جلدی کر لکھواوا، جلدی کر لکھواوا. حدیث یہ بھی ہے کہ مولا کائنات حضرت عمر بن خطاب کو ملنا ہے زخمی حالات چھن تے آپ نے فرمایا کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج عن الجنت عمر. عمر میں نبی سے کنو خود سنیا ہم کیا. سرکار نے فرمایا کہ عمر او ہے جنہیں چہرے دی وجہ کنو جنت چ روشنی ہو سی. حضرت عمر نے فرمایا علی سے تسائیں گال کیتی ہوئے میرے کو لکھ دیو. آپ نے لکھ بھی دیتا تے مہر بھی لا دیتا. تے عمر سی نے فرمایا جرے ویلے میں وصال کر ونجا میرے نال رکھ چھڑے ہوئے. یہ حدیث بھی ہے لیکن یہ اپنی جگہ پر بہتر ہے. اور یہ حدیث بھی ہے کہ فرمایا عمر نے اگر وہ نوکر کہتے ہیں تو لکھوا کے ہو بابا، وہ امیر المؤمنین نہیں، آپ تو امیر المؤمنین ہیں. فرمایا عبداللہ چپ ہو جا، حسین منی وانا من الحسین. حسین کے بولنے کو بعد میں دیکھنا، اس میں محمد مصطفیٰ کے بولنے کو پہلے دیکھنا. مدینے دا شہر ہے، حلب دا علاقہ ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دے دن سرکار زیارت کرائے نے. فرمائے نے بلال تیرا دل نہیں آدھا جو توسا کو ملے. سویرے اٹھن اٹھنی تے بیٹھن مدینے چین کل لوگ کٹھے تھن، چھوٹے وئی وڈے وئی بزرگ وئی سارے آکے نے بلال سی مہربانی کرو کرم نوازی فرمو آپ اذان تا دیو. بڑھنے دے آکھا ٹال چھوڑے نے، وڈے چھوٹے دی گال نہیں منیا، بچے بھی آدھے پہن. اچانک امام علی مقام ہیں ہاتھ کنو پکڑے نے، چچا بلال اذان سنا دو جو حضور کے زمانے میں سنایا کیا کرتے تھے. حضرت بلال اذان شروع کی تھی، لوگ کٹھے تھے. بلال سی چٹی داڑھی والے آدھے پہن اذان دیو، نوجوان آدھے پہن اذان دیو، بچے آدھے پہن اذان دیو. کہیں دا آکھا نہیں بے منیا، لیکن حضرت بلال حسین دا آکھا کیوں منجے بے؟ فرمائے چپ تھی وجو حسین منی وانا من الحسین. حسین دے علاوہ تو بات اچھ لکھے بے محمد دی حدیث کو پہلے یاد کرے بے. حسین کا بولنا حسین کا بولنا نہیں، محمد مصطفیٰ کا بولنا ہے. اب حضور نے یہ کہہ کے یہ بتا دیا کہ حسین دا علامنا سونے دا علامنا ہے تے اے لکھے باغی ہے. سویر دا ٹائم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دعوت دین دن نبی سی چند صحابہ دے نال دعوت قبول کریں دن، گھوڑے تے سوار ہیں.
اچانک مولا کائنات دے گھر دے اگو گزرین ڈٹھے نے کہ حضرت حسین 5 سال دی عمر ہے یلعب حسین ابن علی ما غلمان چھوٹے بچے دے نال کھیڑ دے ودے ہن آپ نے فرمایا حسین کھیڑے نہ گھوڑے کنو تلے لتھن فقالا اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذہ نبی سے اتر کے حسین سے کو پکڑن دا ارادہ کیتے بیٹھے ہوئے یا تھکے بیٹھے ہوئے اچھا فقال اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یاخذہ ہن اے اس طرح پکڑن دا ارادہ کیتے نے حسین سے فرمایا میں بھاج بیسا اب حضور ایسے قریب ہے ایسے پکڑنا چاہا حسین سے یہ کہنے میں بھاج بیسا یفرہا ہونا مرہ کہیں ملے این بھاج بنجن تے میرے آقا پیچھو بھاج پومن یفرہا ہونا مرتن اخرى کہیں ملے این بھاج بنجن حضور انہیں دے پیچھو بھاج بنجن میں کو اے دسو نبی سیدہ کوئی کام نبی دے ارادے دے بغیر ہوں دے یا ارادتاً ہوں دے حضور دا ہر کم شریعت ہے اگر کوئی آدھے جی محبت تے بنا تے بھاج پہ ہن تو سوال پیدا تھی دے کہ حضور علیہ السلام کی یہ جو حدیث ہے بھاگنے والی کیا محبت کی بنا پر تھا یہ شریعت بتانا چاہتے تھے شریعت بنانا چاہتے تھے تو کیا فرمایا کہ حسین 5 سال کی عمر کا ہے اور میں پیچھے دوڑ لگا رہا ہوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کی خوشی اسی میں ہے کہ محمد عربی میرے ساتھ دوڑ لگائیں تو لگا دینا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ حسین کو خوش کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے سنت مصطفیٰ ہے ہن کہیں ویلے ایڈے بھج پومن کہیں ویلے ایڈے بھج پومن جر ویلے ڈٹھے نے جو حسین پاک دا ساتھ چڑھ گئے حتی آخذہ نبی سی پکڑ گی دینے ہن 5 سال دا بال ہوئے تو ان کو جناب سید الانبیاء چاہوے کیا وہ زمین سے اٹھا کے سینے سے نہیں لگا سکتے تھے لا سکتے ہن لیکن کیا کہتے ہیں فرمایا حسین میرے قدمے تے قدم رکھو ہاتھ پکڑی کھڑن قدمے تے قدم پہ رکھویں دن فقدماہ قدم علی رسول اللہ نبی پاک علیہ السلام دے قدمے تے حسین پاک نے اپنے 2 قدم رکھے جنہے ویلے قدمے تے قدم آگن تے او حسین جن کو حضرت معین الدین آکھے نے بادشاہ است حسین ایک او تختے جرا اسلام آباد بھی چیندے تے ایک او تختے جرا عرشان دے ہوتے موجود ہے او اللہ دا تختے ایک او تختے جرا اسلام آباد ہے اے بھی بادشاہ ہے لیکن ایک او تختے جرا 7ویں آسمان سدرہ کنو مقام عرفہ جناب وہ مقام جناب وہ دلوہ کنو مقام جناب تجلیہ کنو مقام تدلیہ کنو ثم دنا فتدلہ انہیں مقام کنو بھی بلند کعبہ قوسین دی حویلی دے ہوتے جناب تخت بچھا بیٹھے اور او تخت تلے ہے قدم مصطفیٰ ہوتے ہیں گویا کائنات کے تخت نیچے خدا کا تخت اوپر اور خدا کا عرش نیچے قدم مصطفیٰ عرش کے اوپر لیکن حسین وہ ہیں جن کے قدم مصطفیٰ کے قدموں کے اوپر ہے اور صرف قدم ہوتے نہیں کندھیں دوتے سوار تھے ہن اتھوں معین الدین چشتیہ کہنے آپ تا بادشاہ میں دے بادشاہ ہیں لوگے دے تخت زمین تے ہیں حسین دا او تخت ہے کہ اللہ دا تخت جن دے تلے ہے حسین ہوتے ہوتے سواری پر میں عزیزان محترم ذرا جملے دوتے توجہ آکھن دا مقصد یہ ہے کہ حضرت آقا کریم نے فرمایا بیٹا میرے قدموں پہ آ جاؤ قدمیں دے قدم رکھے نے بیٹا تھوڑا سا اوپر آ جاؤ پنڈلیں تے قدم رکھے نے بیٹا تھوڑا سا اوپر آ جاؤ رکبہ گوڑیں تے قدم رکھے نے بیٹا تھوڑا سا اوپر آ جاؤ فاخے زائے رانے تے قدم رکھے نے جنہیں ملے رانے تک قدمیں تے چہرہ سامنے تھے فرمایا نے افتا فاقا حسین منہ تک کھول اب حسین نے منہ کھولا میرے آقا نے زبان چسوائی میرے آقا نے زبان چسوائی اور فرمایا حسین و منی وانا من الحسین میں ہی جگہ دوتے گال کرنا چاہتا بیٹھے ہوئے چلے گئے ککا گال یہ ہے کہ سرکار نے قدمے تے قدم کیوں رکھوائے گال یہ ہے کہ سرکار نے گوڑیں دے اتے قدم کیوں رکھوائے گال یہ ہے کہ سرکار نے رانے تے قدم کیوں رکھوائے ڈائریکٹ زمین تو اٹھا کے سینے نال چلا میں نہا حسین پاک دی عمر 5 سال ہے مگر قدمے تے بھی لہمنا رکبہ تے بھی لہمنا فاقے زائے تے بھی لہمنا یہ کیا راز ہے سامنا چاہتے ہیں لوگوں حسین کو باقی نہ کہنا حسین کا ہر قدم حسین کی مرضی سے نہیں حسین کا ہر قدم محمد کی مرضی سے اڑتا ہے اتھوں اٹھ میں دے پہن انہیں تھا بی گالی کرنا چاہ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان کو چوسیا جلال الدین سیوطی لکھ دیں کہ
کہ سارے زمانے ایک بندہ سارے کٹھے مدینہ شریف حاضر تھیا، مکہ اچ گیا تو وہ پانی نہ پیندا ہاں۔ اساں پوچھو سے پانی کیوں نہیں بھی پیندا؟ امام لکھی بیٹھے، انہوں نے جواب دیتا کہ میرے کو سرکار نے خواب وچ لعاب دہن پلائے، خواب وچ لعاب دہن پلائے تے میرے کو پیاس کہیں نہیں لگ دی، میرا دل کرے تو میں پی چھوڑے دا پانی، وگرنہ پیاس نہیں لگتی۔ اب توجہ سے سننا، توجہ سے سننا، جسے لعاب دہن پلایا جائے اسے تو پیاس نہ لگے، جسے زبان چسوائی جائے وہ پیاسا رہ گیا تھا۔ اس لیے حسین پیاس کا محتاج نہیں تھا۔ اور ایک اتنا بھی گال کیتی ونجا، جڑن بھی کربلا دا ذکر تھیندے پیاس دا ذکر تھیندے، علی اکبر پانی منگ دے رہ گیان، غازی عباس پانی گنن گیان، بکھ دا ذکر کیوں نہیں تھیندا؟ امام کاظمی یہ بات کرتے ہیں، پیاس دا ذکر تھیندے تے بکھ دا ذکر کیوں نہیں تھیندا؟ جرے پانی بند کیتا نے وہ کھانے پجیں دے رہ گیا۔ ہاں جی، جو یزیدی پانی بند کر کے بیٹھے تھے وہ کھانا پہنچا دیتے تھے، مگر پانی کا ذکر ہوتا ہے، بھوک کا ذکر نہیں ہوتا۔ میرے امام کاظمی کے مقالات میں یہ بات موجود ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کیا؟ فرمایا ایک شخص کے دروازے پہ بندہ آتا ہے، کہتا ہے پانی پلاؤ، وہ جاتا ہے پانی لے کے پلاتا ہے، پانی پی کے وہ چلا جاتا ہے۔ ایک اور بندہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے لیے مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ کے لیے مجھے کھانا کھلاؤ۔ اب وہ آتا ہے کھانا لے کے بچے کو دیتا ہے، جاؤ باہر مانگنے والا کھڑا ہے اسے کھانا دے دو۔ مانگنے والا تو وہ بھی تھا جو پانی مانگ رہا تھا، مگر اسے مانگنے والا نہ کہا، اسے فقیر نہ کہا۔ جو کھانا مانگ رہا تھا اسے فقیر کہہ دیا۔ جواب یہ دینا چاہتے تھے کہ پانی مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا، روٹی مانگنے والا فقیر ہوتا ہے۔ کربلا کے واقعے میں مانگنے میں جناب پیاس کا ذکر آتا ہے، بھوک کا ذکر نہیں آتا۔ حسین نے تو پانی بھی نہ مانگا تو روٹی کیسے مانگ سکتے تھے؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ حسین پاک منگن کنو پاک ہن، آکھن دا مقصد یہ ہا انہیں دا سارا ویلا کربلا دی سرزمین دے ہوتے ہی وجہ کنو نہ ہا کہ جناب زہری تخت زہری کرسی دی خاطر، بلکہ دسامنا چاہندے ہن میں ہر شے قربان کر کے اے دسامنا چاہندا عزت دنیا دی دولت چ نہیں، حضور دی غلامی ہے۔ آخری بات اس دے بعد اجازت۔ عزیزان محترم ذرا توجہ نال میرے جملے کو سنی۔ آپ یہ گال کیوں نہ کرے نا جو عزت دولت جکینی، مرتبے جناب عزت رتبے شانہ جلالت وجاہت جکینی۔ اگر کوئی بندہ عزت بڑھاونا چاہندے تا نبی دی غلامی عزت ادھو مولا کائنات علی مرتضیٰ جرے ویلے پہلے آپ دا نکاح سیدہ طیبہ دے نال تھیا، گھر ذاتی نہ ولیمہ میرے مصطفیٰ کریم نے کیتا ہا، جناب شادی والا پہلا جوڑا سیدنا ابی بکر صدیق نے دیتا ہا۔ تے لوگ عرض کیتا مولا کائنات آپ ولیمے واسطے بھی پیسہ کٹھا نہیں کیتا، ذاتی گھر نہیں۔ فرمایا 3 دفعہ بڑا گھر پر ہے لیکن وہ سارا گھر اللہ دے نا تیرے لیتے، کل جائیداد اللہ دے نا تیرے لیتے۔ علی میں کیوں کیتے ہوئے فرمایا دسامنا چاہندم جو عزت دولت جکینی مدنی کریم دی غلامی چے۔ عزیزان محترم شیب ابی طالب دا موقع سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نبی سیدی پہلی بیوی حسین پاک دی نامی اماں سین سیدہ زہرا دی اماں کون خدیجہ الکبریٰ جنہیں بارے نبی سید نے فرمایا لو عرض تے جلدے لآئیتائے تو کے فرمایا خدیجہ تو تا چادر منگی جے آکے ہاں ایک کھل لہڑے میں محمد جلد بھی اتار دے۔ خدیجہ سین نے منگیا چادر تے حضور فرمایا لو عرض تے یہ وحید مؤنث حاضر دسی گئے، اگرچہ تو نے ارادہ کیا جل دے، اگر تو ارادہ کر چکی ہوتی جل دے میری جلد کا لآتیتو کے تو میں جلد بھی تمہیں دے دیتا۔ گویا مانگی چادر جا رہی ہے مگر سیدہ طیبہ کو حضور فرمینے جلد بھی دے دے ماں۔ گویا حضور نے بیویوں کے ساتھ گھر کی فیملی کے ساتھ کتنی محبت کا درس دیا کہ میری بیوی تساں تا چادر منگے وے آکھوا جلد نے میں دے دے ماں۔ تے سارا کیا حال ہے موڈ اینڈ فوڈ دوتے ڈاڈا ہزار دے کھانے یارے کو کھوا سکدوں تے بیوی آکے دال تا گھنا دے آکے پرسوں گھنا نہ دیتا وہ تا پا گھنا دیتا ہمیں
عزیزان محترم، پاؤ مرچوں پر، یہ مرچوں کا پاؤ، اسی ایک پاؤ پر طلاقیں دی گئی ہے۔ بیوی نے مرچاں مانگی کہ گھر میں مرچاں نہیں ہیں دلوا، اور شوہر غصے ہو گیا، اور حتیٰ کہ وہ غصہ مار پیٹ تک چلا گیا، اور نوبت یہ بنی کہ طلاق دے بیٹھا۔ یہ گبرارئی کے قریب ایک علاقہ ہے جمعہ والا، وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ عزیزان محترم، اتنی بڑا ظلم، نبی پاک تو فرماتے ہیں کہ تو جلد مانگتی تو دے دیتا۔ سنت تو یہ ہے بیویوں اور بچوں کے ساتھ پیار کرنے کا، تو یہ درس دیا گیا، مگر یہاں دوستوں پہ خرچ کرتا ہے، بچوں پہ نہیں کرتا۔ دوستوں پہ خرچ کرتا ہے، بچوں پہ نہیں کرتا۔ مسئلہ سماعت فرما، نبی فرمایا ایک اور روپیہ جرا مسجد چلی دے، اون دا ثواب ہے کتنا کہ 70,000 فرشتے دعا کریں دیں، لیکن حضور فرمایا اتنا ثواب کہنے کی۔ مدرسہ میں دیا جاتا ہے ثواب ہے، لیکن اتنا ثواب کہنے کی۔ یتیم کو لیتا میں دے ثواب ہے، ان العبد لیتصدق بالکسر حتی تکون مثل احد، روٹی دا ٹکڑا یتیم کو کھواؤ قیامت دی پہاڑ بن کے ملسی۔ حضور فرمایا ثواب ہے، پر اتنا نہیں، الذی اعظمھا اجرا انفقتہ علی اہلک، فرمایا جتنا بیوی بچے کو کھواون دا ثواب ہے، اتنا مسجد دے وچ دیون دا ثواب کہیں نہیں۔ بیوی بچے کو کھلانے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن سارے معاشرے تے سی گھوٹ بن گیوں پرنیج پیوں تے خرچہ جو رہنا سورا دے سی، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لو وردت جلدی لا آتے تو کہ خدیجۃ الکبریٰ تو سانگر میری جلد منگوہا میں نیلے مہا، او خدیجۃ الکبریٰ شیب ابی طالب دی وادی 3 سال تک نبی سید کتھے گزاریا، کنڈیاں دے اتے گزاریا۔ ایک رات کھانا بیٹھے بڑے دن تے سرکار مدینہ نے ڈٹھا کیے چواں سواگر، فرمایا خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے جنہیں گھر چویوی کنیزہ نوکرانیاں جناب کم کرے جہن، مگر آج میری خاطر کنڈے تے گزران بھی گزریں دیئے، ہتے دنال روٹی بھی پکے دیئے۔ بس اتنا نبی صحیح نے سوچنا، اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جلدی بن میرے یار دی بارگاہ وچ انہیں کو میرا پیغام دیو کہ آج اللہ تعالیٰ خدیجۃ الکبریٰ کو سلام پیا دے دے، انہوں خدیجۃ الکبریٰ روٹی چاہ کے سرکار دی بارگاہ چاہیں۔ میرے آقا کریم نے روٹی قبول فرمایا، فرمایا مبارک ہوئے گا آج اللہ سی تو کو سلام پہ دے دے ہن۔ اور خدیجۃ الکبریٰ روت جملہ لے دیئے اکے سونا چلن 5 نوکرانی کم کرے دی ہے، پورے عرب دے وچ جائیداد زیادہ ہے، تدا رب سلام کہنا بھجوے دہا، آج رب سلام بھجوا چھوڑے۔ میں کو آکھن لیو جو عزت دورات جکائنی محمد مصطفیٰ دی غلامی ہے چھے، گویا عزت حضور دے دین چھے، وہ دولتاں دیتے حضور دے دین دی خدمت کرتے مقام پاتے نے، کہ نہیں تو ہی جناب سوچ گدا کر کے دین نل کتنا پیار ہے، دین نل کتنا پیار ہے، دینی مواقع نل کتنا پیار ہے، دینی خدمات نل کتنا پیار ہے۔ چلو باہر کوئی خدمتہ نہ کر، گھر دے وچ تا دین گھنا، گھر دے وچ تا دین گھنا۔ حسین پاک کہ نہیں یہ پابندی لاتے سے کہ ٹی وی تا روزانہ دکھیں دیئے، مگر تلاوت قرآن تھی دیئے یا کہنا، یہ تک نہیں توجہ گھنا۔ کربلا دی سرزمین دے ہوتے امام علی مقام نے کل جانا قربان کر کے سر تن کنو جدا کر کے پیغام کیا دیتا کہ سر تن کنو جدا تھیوے تا تھیوے پر قرآن دی تلاوت بند نہ تھیوے، آپ سر تن کنو جدا کر کے قرآن دی تلاوت کو بلند رکھیا۔ پیغام دیتا کہ حسینی تو حسینی تب ہو سکتا ہے کہ جناب تیرے گھرچ قرآن دی تلاوت بلند تھیوے، میرا سر تن کنو جدا تھے پر قرآن دی تلاوت بند نہیں تھا۔ انہوں حسینی ڈاڑھا ہے تے سال دے بعد قرآن چاہتے، وہ مولوی صاحب کو دعوت دی تو نے، تو دعوت میں دوسرے دن دعوت دینے والا گزرا مولوی صاحب کی مسجد سے سلام نہ کیا۔ مولوی صاحب نے کہا یار یہ مجھ سے سلام کیوں نہیں کر رہا، ایک محفلے بیٹھے یکے کو ملے مولوی صاحب کو ہاتھ نہیں سی ملایا، وہ کہ نہ دعوت کھاوائیں دے گھر دی جنرل دمائیں دے گھر دعوت کھاون گیا میں کو ہاتھ نہیں ملے دا۔ سال گزر گیا تے سال دے بعد آکے بھی مولوی صاحب میرے گھر دی چوری کر رہا، میں تو ہاتھ کا نہیں ملے دا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ نے چوری کیسے کی میرے گھر کی؟
آپ نے فرمایا میں تو چوری نہیں کیتا، کہ نہ سی جنہاں دعوت کھمن آیا ہوں میرے پیسے چاہیا ہمیں وہ فلانی جگہ تے پیسے لاتے ہیں مولوی صاحب رو پہ تو ہاتھ بدن پہ گئی روتا نہ کیا تھی گئی، چلو میں نے معاف کیا روتا نہ وہ کہ روندا ہی گالتے نہیں پیا جو تمہیں کو معاف کر رہی تھی، روندا ہی گالتے پیا جو سال تھی گئے قرآن گھر میں چاہتا۔ وہ پیسے گر پڑے تھے بالا خانہ سے نیچے آئے تھے، میں نے اٹھا کے قرآن مجید میں رکھ دیا تاکہ یہ قرآن پڑھیں گے تو دیکھ لیں گے۔ مجھے اس بات سے کوئی فکر نہیں کہ پورا سال مجھ سے بغض رکھا اور بات نہ کی، ڈر اور خوف اس بات پہ کر رہا ہوں کہ پورا سال تو نے گھر میں قرآن کو نہ اٹھایا۔ ایڈو وڈا حسینی بن باندے ایڈو قرآن دی تلاوت کہنی، وعدہ کرو روزانہ قرآن پڑھو۔ اچھا جرا فجر دی نماز پڑھے دے نال تلاوت کرے سارا دی سکون دا گزر دے۔ آج میں اے سی صاحب کے دفتر میں گیا، ادارے کی رجسٹریشن کا مسئلہ تھا، تو مجھے اے سی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب صبح کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر تلاوت کرتے ہیں تو پورا دن سکون سے گزرتا ہے، اگر یہ نہ کریں تو ڈر اور خوف رہتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے۔ یہ اے سی صاحب کہہ رہے تھے، یعنی ان کی یہ بات تھی کہ کتنا سکون پہنچتا ہے دین کے راستے پہ چلتے ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے مصرع ہو جائیں اور اس کے بعد ختم شد اللہ قبول فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا ہے، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سارے دوست اب